دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جب انہوں نے کہا کہ جب کاؤنٹر اٹیک کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بھی گالی دے، مطلب اس کا یعنی کہ اپنا دفاع کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ تو یار مطلب ان کے دل میں ہے کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، میں ہمارا معاشرہ ہماری زبان سے فائدہ حاصل کرے گا، تو زبان کا بہت اہم کردار ہے ہمارے ساتھ۔ اب جیسے کہ ہماری زبان، اگر ہم اپنی زبان کو استعمال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حیان بھائی۔ حیان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج ہم بنیادی طور پر بات کرنے والے ہیں کہ انسان کی زبان جو ہے اس کا انسان کے کردار پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی ڈیفینیشن اس کی، یعنی کہ انسان کو ڈیفائن ہی ہم اس کی زبان سے کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ جب اس کی بول چال کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے انداز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو حیان بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ زبان کا کتنا اثر ہوتا ہے جسم پر یا انسان پر؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمت ہے، بہت سارے انعامات ہیں، جن میں سے جو سب سے زیادہ اہم انعام ہے نا ہمارے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ ہمیں زبان عطا کی ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، اور زبان عطا کرنے کے بعد ہمیں بتلا دیا کہ اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں۔ اب ہم چاہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف چلے جائیں، یا چاہیں اس سے فوائد حاصل کر لیں۔ اور اگر سائیڈ ایفیکٹ کی طرف جائیں گے تو اس پر صرف ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ہمارا معاشرہ متاثر ہوگا۔ اور اگر فائدہ حاصل کریں گے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہماری زبان سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو زبان کا بہت اہم کردار ہے ہمارے ساتھ۔ اب جیسے کہ ہماری زبان، اگر ہم اپنی زبان کو استعمال کریں گے اچھے طریقے سے، ہماری زبان اگلے سے اخلاق سے بات کرے، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کے اوپر بہتان تہمت نہ ہو، تو ہمارا معاشرے میں کردار بنے گا۔ اچھا دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں نا کہ منافق جو ہوتا ہے اس کی جب نشانیاں بتائیں تو اس کی آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، سب سے پہلی نشانی کیا بتائی؟ اس کی زبان کے متعلق کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بندہ کوئی لفظ جب تک، جیسے ہی کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ انسان اگر برے لفظ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر برائی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اچھے الفاظ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ اچھائی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان ہی وہی ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے جو ہے دوسرے لوگ سالم ہوں، بچے ہوئے ہوں۔ بالکل، یہ ایک معاشرے کا اللہ کے نبی نے اصول بتلا دیا نا کہ کامل مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے۔ پہلے زبان کا ذکر کیا ہے، زبان سے اگر محفوظ ہوں گے تو ہاتھ سے بالولا محفوظ ہوں گے۔ جو زبان سے تکلیف نہیں دیتا تو ہاتھ سے کس طرح تکلیف دے سکتا ہے؟ اس لیے جو زبان سے اچھا جملہ ادا کرے گا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو ہاتھ سے بھی تکلیف ناممکن ہے کہ وہ تکلیف ہاتھ سے پہنچائے۔ اب جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہماری زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھ کے ادا کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان العبد یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ بے شک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کلمہ ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، لیکن لا یلقی لہا بالا، وہ اسے اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے انتہائی چھوٹا سا معمولی سا جملہ ہے، لیکن وہ اسے ادا کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آخر ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کے اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک اور شخص سے جو زبان سے کوئی کلمہ ادا کرتا ہے، چھوٹا سا جملہ، انتہائی معمولی، جس کو رائی کے دانے کے برابر سمجھتا ہے، جس کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ جملہ ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اس جملے سے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، تو اللہ اس کو جنت کے کناروں پر ہوتا ہے تو اٹھا کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ سب زبان کی تباہ کاری ہیں۔ جی، جیسے دیکھیں اب جنگ کے موقع کے اندر ایک صحابی جو ہیں وہ ایک کافر تھا پہلے، اس کو یعنی کہ جب قتل کرنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا۔ جب وہ یعنی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میرے ڈر کی وجہ سے یا تلوار کی وجہ سے جو ہے یعنی اس نے اپنی زبان کو کفر سے ہٹا کے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اب وہ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب اس کی زبان، یعنی کہ آپ نے اس کے دل کو تو نہیں دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے یا نہیں ہوا،
یعنی کہ اس کی زبان پہ اعتبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے یعنی اس ذمے سے بری ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کل کو کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو میں آپ سے بری ہوں, یہ میں نے آپ کو نہیں حکم دیا تھا. تو یعنی یہ دیکھیں زبان پر اعتبار کر لیا اور اس کے جو ہے اس کے دل کی بات جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو اور مزید کیا کہیں؟ دیکھیں مسلمان کا اعتبار ہی زبان پر ہے. جی اب دل کا حال اللہ جانتا ہے. جو کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمان جو پہلے مشرک تھے, پہلے کافر تھے زمانہ جاہلیت میں, اور اللہ کے نبی کے سخت دشمن تھے, وہ آئے انہوں نے زبان سے اقرار کیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے دل کا حال نہیں جانتے تھے, اللہ کے نبی نہیں جانتے کہ ان کے دل میں کیا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ان کی زبان پہ بھروسہ کیا اور ان کا اسلام کا لانا قابل قبول تھا, سب نے یقین کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا منافقین بھی زبان سے اقرار کرتے تھے, ان کا دل اگرچہ نہیں مانتا تھا, اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ منافق ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کیونکہ زبان سے وہ اقرار کرتے تھے. زبان کا بڑا کردار ہے, زبان سے وہ مانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, دل سے نہیں مانتے تھے. اس لیے زبان کا اہم کردار ہے, اور زبان سے جو اقرار کر رہا ہے مسلمان ہونے کا, دل سے بھلے وہ مسلمان ہے نہیں ہے, اسلام اس کو اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جی ہاں اس کو مسلمان مانیں گے, اور کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اسے کچھ کافر کہے یا کہے کہ منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے زبان سے اقرار کیا, اور اہمیت ہے زبان کی. جی جناب. اچھا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتال و کفر, کہ اب اس کے اندر بھی دیکھیں زبان کا ہی کردار ہے کہ مسلمان کو اگر گالی دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, فسق ہے, ٹھیک ہے, اور اگر قتل کر دیتا ہے کوئی بندہ تو یہ تو کفر, یہ تو یعنی کہ ہاتھ سے باہر نکلنے والی بات ہو جاتی ہے. اگرچہ یہ کفر یعنی کہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت اسلامیہ سے بدون کفر بدون کفر ہے. تو یعنی کہ دیکھیں اب زبان کا کتنا بڑا کردار ہے کہ اس نے انسان کے کریکٹر کو مجروح کر دیا کہ وہ بندہ اب فاسق ہو گیا. اگرچہ پہلے وہ جو ہے صالح تھا, لیکن اس کی ایک کلمے کی وجہ سے مسلمان بھائی کو گالی دے دی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ کر دیا تو وہ یعنی کہ مجروح ہو گیا. اسی طرح غیبت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی زبان سے ہوتا ہے. اب دیکھیں غیبت کرنے والے کے بارے میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ ولا یغتب بعضکم, کیسے آیا ولا یغتب بعضکم بعضا, یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں, ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. اور ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, یعنی کہ دیکھیں کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھائے, نوچ کر کھائے. یہ کتنی بڑی بات ہے, یعنی ایک قسم کی بہت بڑی وعید ہے, یا ایک قسم کا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا اس بات سے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یعنی غیبت بھی جو ہے وہ بھی زبان سے کی جاتی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے اس کا. اور غیبت کا بھی ہم کچھ اور ہی معنی لے رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کے اندر بھی ہم کوئی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم لوگ یعنی کہ ایسے سمجھے کہ ہیلا بازی سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بھائیوں کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبانوں سے. تو دیکھیں آپ نے پہلے بات کی گالی کی, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. تو اب یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف دینا, کامل مسلمان کی نشانی ہم نے پڑھی ابھی سنی کہ مسلمان کامل مسلمان ہو جس کی زبان سے محفوظ ہو. اب جس کی زبان سے گالی نکل لی ہے, اب ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں. ہمارا معاشرہ ہے, ہر شخص بڑا ہو, با ادب ہو, بے ادب ہو, جیسا بھی ہو, گالی کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں گالی انتہائی عام ہے اور ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, اور گالیاں ہر زبان پر گالی موجود ہے اور گالی دی جاتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اور اللہ کے نبی نے اور کیا فرمایا, بولا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. اپنے ماں باپ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دوسرے کے ماں باپ کو, کسی مخاطب کے ماں باپ کو اگر آپ گالی دیں گے تو بالاولا آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا. اتنی احتیاط ہے کہ آپ دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دیں تاکہ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی نہ دے. اس لیے زبان کی حفاظت کے اوپر اللہ کے نبی نے بہت ترغیب دی ہے اپنے صحابہ کو. صحابہ خاموش رہا کرتے تھے, ڈرتے ہوئے کہ کہیں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل آئے کہ ہمارے تباہی کا باعث بن جائے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, من صمت نجا, جو یعنی کہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ بولو تو اچھی بات کرو, اگر نہیں تو پھر خاموش رہو. بالکل, یعنی کہ زبان کو کھولنا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہو, یہاں پہ دین کا کوئی کام ہو رہا ہو, یا جہاں پہ یعنی کہ آپ کے بولنے کی جگہ ہو. اب دیکھیں بعض دفعہ, اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ جو ہے گالیاں دے رہا تھا, وہ خاموش تھے, خاموش کھڑے رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے. جب انہوں نے کہا کہ جب کاؤنٹر اٹیک کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, انہوں نے بھی گالی دے, مطلب اس کا یعنی کہ اپنا دفاع کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تو یار مطلب ان کے دل میں ہے کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا, میں یعنی کہ خاموش تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہے اور کیا کہتے ہیں وہ مسکراتے رہے. جیسے میں نے
جو ہے اپنا دفاع کرنا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھ لیا کہ یعنی کیا مسئلہ تھا جس وجہ سے آپ چلے گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر آپ کو ضرورت کیا تھی اپنے فزیکل مسلز کو یعنی کہ اس کے اندر شامل کرنے کی؟ آپ کا دفاع تو اللہ کے فرشتے کر رہے تھے. یعنی کہ آپ زبان نہ کھولتے اس پر اگر تو اللہ کے فرشتے آپ کی طرف سے آپ کا دفاع کر رہے تھے. لیکن جب آپ نے اچھا اس کے اندر یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا دفاع کیا تو یہ یعنی کہ کوئی زیادتی نہیں تھی. زیادتی وہ ہوتی ہے کہ یعنی ایک بندے نے گالی دی اور میں نے سامنے اس سے ڈبل دے دی, 3 دے دی, 4 دے دی, تو یہ ہے یعنی کہ انہوں نے اپنا حق ہی لیا, یعنی اپنا ہی دفاع کیا تھا. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں تڑپ دیکھیں یا چاہت دیکھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ میرا یہ جو صحابی ہے یا میرے جو امتی ہیں وہ یعنی کہ زبان کے اس یعنی کہ غلط فعل یا زبان کی اس یعنی کوتاہیوں سے بچے ہی نہیں, حالانکہ وہ یعنی کہ کوئی زیادتی نہیں کر رہے تھے. اس اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا, صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا, فرمایا کہ 2 میری امت کے جو لوگ سب سے زیادہ جو جنت میں لے کے جانے والی چیزیں ہیں وہ 2 ہیں. جنت میں جو چیزیں سب سے زیادہ لے کے جائیں گی, ایک تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر, اور دوسری خلوص سے دل سے اللہ کی عبادت ہے. یہ 2 چیزیں جو جنت میں سب سے زیادہ لے کر جانے والی ہیں. اس کے بعد فرمایا 2 چیزیں جو جہنم میں سب سے زیادہ لے کر جانے والی ہیں. ایک فرمایا پہلی چیز جو جہنم میں لوگوں کو سب سے زیادہ لے کر جائے گی وہ کیا ہے, وہ زبان کا غلط استعمال ہے. یعنی جو زبان کو جس طرح استعمال کرے گا زبان کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور جو دوسری چیز ہے وہ شرمگاہ ہے. شرمگاہ اور زبان یہ دونوں چیزیں جہنم میں لوگوں کو سب سے زیادہ لے کر جانے والی چیزیں. جیسے آپ نے بات کی نا یہ جہنم میں لے جانے والی, یہ جنت میں لے جانے والی ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. اب دیکھیں جنت کی گارنٹی دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ ان 2 چیزوں کی یعنی کہ دے دیتا ہے ضمانت کہ میں ان دونوں چیزوں کی حفاظت کروں گا, زبان کی اور شرمگاہ کی, تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب دیکھیں یار کتنی بڑی گارنٹی ہے, کائنات کا امام کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے یعنی گارنٹی ہے. جو بندہ یعنی کہ ہمارا انشاءاللہ سفارشی ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن, تو وہ بندہ یعنی ہمیں ضمانت دے رہا ہے. اور وہ بندہ ضمانت ایسے نہیں دے رہا, وما ينطق عن الهوى, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولا کرتے تھے, ان هو الا وحی یوحى, یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کیا کرتے تھے شرعی معاملات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. اب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تھا کہ بس میں اپنی مرضی سے میں نے ضمانت دے دی, یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی اس کے اوپر فرمان تھا یا حکم تھا, تب ہی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی. بالکل. جب ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ مجھے 3 کوئی عمل بتائیں کہ میں کر لوں اور فلاح پا جاؤں, اللہ کے نبی نے 3 عمل بتا دیے. اس کے بعد اس نے پھر کہا, وہ جانے لگا, اللہ کے نبی نے اسے واپس بلایا, فرمایا هل ادلک علی ابواب الخیر, کہ میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتاؤں. پھر عمل کچھ بتلا دیے. پھر اس کے بعد پھر جانے لگا, پھر اللہ کے نبی نے پھر اسے واپس بلایا, پھر اسے 3 ایسے عمل بتائے جن سے 3 عمل بتلائے اور فرمایا اسلام کی بنیاد ہے, ایمان کی بنیاد ہے. اس کے بعد پھر اسے فرمایا کہ میں ایسی چیز نہ بتاؤں, یہ سارے اعمال 12-13 اعمال تھے نیکی کے, ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تو اس پر عمل کرے تو ان ساری چیزوں کی حفاظت ہوگی. دیکھیں ہم عمل تو کر لیتے ہیں, نیک عمل, نمازیں, روزہ, حج, لیکن ان کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے. اگر حفاظت نہیں ہے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ نے پڑھا ہے نا کہ اور پہاڑ جتنا نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کی حفاظت نہیں کی ہوگی, اس لیے وہ راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ ان ساری چیزوں کی حفاظت ہو جائے. فرمایا کیوں نہیں, اللہ کے نبی بتلائیے. تقف علی لسانی کا, اپنی زبان پکڑ کے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول رکھ. اگر زبان سنبھال لی تو سارے عمل تیرے باقی رہیں گے, لیکن اگر زبان چلتی رہی فضول کاموں میں, جھوٹ میں, ادھر ادھر کی مارنے میں, تو پھر سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں. زمانے کے جو فتنے ہوں گے ان کے اندر بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یعنی کہ جب دجال آئے گا یا اس طرح کے ملاحم وغیرہ کے جو فتنے ہم یعنی کہ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر, تو ان کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب یہ فتنے آ جائیں تو پھر ان فتنوں کے دوران کیا کرنا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کیونکہ اب دیکھیں ان فتنوں کے زمانوں کے اندر ہاتھ سے یعنی قتل بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ یعنی کہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ اس حرج زیادہ ہو جائے گی, حرج کا مطلب ہے قتل زیادہ ہو جائے گا بہت. اس طرح یعنی کہ زبان سے لوگ دوسروں کو جو ہے تکلیف دے رہے ہوں گے اور اس طرح کے جو ہے معاملات ہو رہے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے. تو ایان بھائی آپ ہماری آڈینس کو کیا میسج دیں گے؟ میسج تو یہی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہے, ہم سب مسلمان ہیں آپس میں. ہم کافروں کے معاشرے کو دیکھ لیں تو کئی ملک ہیں جہاں خاموش رہنا ان کے لیے بڑی اہم بات ہے, وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنے کام سے کام, کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا, جھوٹ نہیں بولنا, ایمانداری سے رہنا, کسی کو دھوکہ فریب نہیں دینا. ہم مسلمان معاشرہ ہے, ہمارے اصول اگر وہ فالو کریں تو ہمیں تو بالولا فالو کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا دین ہے. ہمیں اللہ کے نبی ہمارے تھے, ہمارے پاس آئے,
رحمۃ للعالمین ہے، اور ہم اگر فالو نہیں کریں گے تو پھر اس کا ضامن کون ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام کی بنیادوں کو فالو کرتے ہوئے، ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور عوام کو چاہیے کہ اپنے معاشرے میں زبان آپ کا کردار پیش کرتی ہے، اگر آپ اپنا کردار اچھا پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو اچھا استعمال کریں، اگر زبان اچھی استعمال ہوگی تو لوگ باور کریں گے کہ آپ کا کردار اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے، وہ اقبال صاحب بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری آڈینس کے لیے میسیج تو ایان بھائی نے دے دیا، تو آج ہم اپنی مجلس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہیں پہ۔ اوکے، تو انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ملیں گے۔ ایان بھائی اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔